جی ہاں، پہلا سوال جو انہوں نے کیا کہ سائنسی اور جو ہے وہ دعاؤں کے حوالے سے کیا کہ ہم دوا کھاتے ہیں اس میں ذرا زیادہ بلیو ہوتا ہے ہمیں کہ اس سے شفا ہوگی، اور جب دعائیں اذکار کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا زیادہ بلیو ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے آدمی جو ہے وہ کبھی ناغہ کر جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے۔ تو اب اس بارے میں بتائیں کہ یہ گناہ ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے نا کہ وہ ایک پنجابی میں مثال بنی ہوئی ہے کہ رب نیڑے کے کسون، کسی نے پوچھا رب نیڑے کے کسون، تو انہوں تو کسون ہی نظر آ گئی کسون، حالانکہ رب نے کہا تھا میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو وہ تو اللہ تو اتنا قریب ہے، کسون تو پھر بھی دور ہے۔ لیکن انسان مشاہدے کا آدمی ہے، مشاہدے کا بندہ ہے، جو مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں، تجربے میں چیزیں آتی ہیں، اس کا اثر اس کے قلب پہ ایقان پہ زیادہ پڑتا ہے۔ انسان کی نفسیات ہے، اسی کا تیسرا کہتے ہیں کہ عقل بڑی کہ بھینس، عقل بڑی کہ بھینس۔ اب ظاہر ہے کہ مشاہدے کا بندہ یہ کہے گا عقل کی ڈبیا تو چھوٹی سی ہے یہاں پہ، اور بھینس جناب ماشاء اللہ ہے 6 من کی بھینس، یہ بلکہ آج کل تو 10 من کی بھی ہوتی ہے، تو 10-20 من کی بھینس ہے تو وہ بڑی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدے کا آدمی ہے، تو اس مشاہدے کے نتیجے میں انسان اگر جو ہے یہ چیزیں کرے، ایسی کرے کہ دوائی پہ اس کو زیادہ ایقان لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تزکیہ کی جو محنت ہے وہ تزکیہ میں اسی کے لیے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں لگاتے ہیں، یہ لا الہ میں نفی سی بات کی ہوتی ہے کہ مشاہدے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ تو دوا کھائیں آپ، تو دوا کے اندر بھی آپ یہی ایقان و یقین رکھیں کہ دوا اٹ سیلف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہاں اس دوا میں شفا ڈالنے والا اللہ ہے، اللہ نے اس میں شفا ڈالی، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو جب یہ رکھے گا تو نتیجہ کہ وہ دوا کھانا اس کی سنت بن جائے گا، اور دوا کو سنت اس لیے قرار دیا گیا، اس کے اندر بھی نیت آپ کی ہو کہ یہ کھانے کو تو میں ایڈویل کھا رہا ہوں سر درد کے لیے یا ٹائنال لے رہا ہوں، لیکن اس کے اندر شفا اللہ نے ڈالنی ہے۔ تبھی ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم دوا دیتا ہے، شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوا دے دیں، تو دوا اس سے مانگیں گے، شفا اللہ سے مانگیں گے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو یہ دوا استعمال کرنا سنت ہوگا، بلکہ قابل اجر ہوگا۔ بلکہ اس پر تو علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ دوا لے کر اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں شفا اللہ نے ڈالی ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک توکل ہے کہ دوائی نہیں کر رہا کہ جی اللہ بھی خود ہی ٹھیک کرے گا۔ اب اللہ نے جب ٹھیک کر دیا تو اس کو کیا سوچے گا کس نے ٹھیک کیا؟ اللہ ہی نہیں کیا نا، کیونکہ اسے دوائی تو کھائی نہیں، وہ سیدھا اللہ نے کیا، اس کا کوئی ٹرائل امتحان نہیں ہے۔ لیکن جسے دوا کھائی، دوا کھا کے اس کو شفا ہوئی، اب یہ دو کشتیوں میں، یار یہ دوائی سے میں ٹھیک ہوں یا اللہ نے ٹھیک کیا ہے، اب یہ امتحان میں آ گیا۔ یہ کہتا ہے نہیں دوا کی کیا حیثیت، اللہ نے ٹھیک کیا ہے، ذریعہ سبب یہ بنا، ٹھیک اللہ نے کیا، یہ امتحان سے نکلا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ امتحان کے وقت بھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، حالانکہ دوا سامنے نظر آ رہی ہے کہ شفا اس کا کہ کھانے کے بعد ہوئی، اس نے کہا یار دوا کھائیے بے شک، لیکن اس میں شفا اسی نے ڈالی۔ بے شک، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے کہ یہ بندہ اس ٹرائل کے اندر سے پاس ہو گیا، ٹیسٹ میں سے نکل گیا۔ پہلے والے کے لیے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ یقین اللہ نے کیا، اس لیے فرمایا تو لہٰذا مشاہدے کا چونکہ بندہ، اس لیے بندے کو ایسا فیل ہوتا ہے تو اور اذکار میں سستی کر جاتا ہے کہ اچھا دیکھیں گے۔ لیکن یہ کہ تزکیے سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان یہی ایقان اپنے اندر پیدا کرے کہ دوا ہم کریں گے، شفا اللہ دیں گے، کھانا ہم کھائیں گے، بھوک اللہ مٹائیں گے، پانی ہم پیئیں گے، پیاس اللہ مٹائیں گے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر اٹسیلف کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے گناہوں سے ہٹنے کی طاقت، ہٹنا، ولا قوت الا، نہ نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی استعانت توفیق کے ساتھ یہ سارا کچھ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایقان رکھیں تو یہ مومن کی شان ہے، ورنہ ایسا تصور جب وقتی آ جاتا ہے تو اس سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ دارالعلوم دیوبند کی دوسری جگہ بھی کوئی شاخ؟ ہاں، دوسرا سوال کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی کوئی شاخ جو ہے کسی دوسری جگہ ہے یا نہیں؟ بھئی میں نے بتایا نا کہ ہند و پاک کے اندر بلکہ دنیا میں جہاں بھی جتنے مدارس ہیں بل واسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند ہی کی شاخیں ہیں، کیونکہ انہی کے شاگرد جو بل واسطہ یا بلا واسطہ ہے، ان شاگردوں میں پوری دنیا کے اندر جو ہے ادارے بنا رکھے ہیں، اور دنیا کے اندر اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ آگے تعلیم و تربیت کا نظام چل رہا ہے۔ اس معنی میں تو پوری دنیا میں جگہ جگہ ان کی شاخیں ہیں، لیکن اس معنی میں کہ آفیشیلی انہوں نے یہ اعلان عام کیا ہو کہ فلاں جو مدرسہ ہماری برانچ ہے، ایسا میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی ادارہ ہے۔ ہاں یہ کہ انڈوز کرتے ہیں، مطلب جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان، تو دارالعلوم دیوبند بھی اس کو انڈوز کرتا ہے کہ جی وہ بھی ہمارے پیٹرن پر ہے، وہ ہمارے علماء دیوبند کی یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جی جامعہ فاروقیہ کراچی پاکستان، ہاں جی جامعہ فاروقی دارالعلوم دیوبند ہی کے پیٹرن پر ہے، کیونکہ یہیں کے شاگردوں نے وہاں جا کے بنایا۔ دارالعلوم کراچی ہے پاکستان کے اندر، کراچی میں، وہ جی ٹھیک ہے جو ہمارے، تو اس طرح انڈوز تو کرتے ہیں، لیکن آفیشلی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ ہماری شاخ ہے، برانچ ہے، تو ایسا میرے علم میں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ ویسے میں نے بتایا ان آفیشلی پوری دنیا کے اندر ان کی برانچیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔